نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ وہ لوگ کتنے سعادت مند اور خوش نصیب ہوتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار خواب میں کرتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر خوش نصیب وہ لوگ تھے جو کھلی ہوئی آنکھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صبح بھی دیدار کرتے، شام بھی دیدار کرتے، فجر ظہر عصر مغرب کی نماز میں بھی دیدار کرتے، بازاروں میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتے، چلتے پھرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتے۔ پھر ان صحابہ میں سے وہ صحابہ کتنے خوش نصیب صحابہ ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان عظیم الشان صحابہ میں سے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا۔ تو 3 خواب ذکر کیے جاتے ہیں۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں ایک محل دیکھا اور اس میں ایک لڑکی دیکھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ محل کس کا ہے؟ بتایا گیا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا ارادہ تھا جانے کا، دیکھنے کا، کیونکہ دوسری روایت میں اس طرح آتا ہے کہ پوچھا گیا کہ یہ کس کا محل ہے، تو بتایا گیا کہ یہ ایک قریشی نوجوان کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں داخل ہونے لگا تو بتایا گیا کہ مجھے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں داخل ہوتے ہوتے رک گیا اس لیے کہ تمہاری غیرت یاد آ گئی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کیا میں آپ کے بارے میں بھی غیرت کروں گا؟ یعنی آپ چلے جاتے تو مجھے خوشی ہوتی۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ وہ خوش نصیب صحابہ میں سے ہیں جن کو گویا جنت کی بشارت دے دی گئی اور بتا بھی دیا گیا کہ تمہارا محل جنت میں تیار ہے۔ اب ان لوگ کو کیا کہنا کہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ایمان کو نہیں مانتے اور ان کو کسی طرح کوشش کرتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا ثابت کرنے کی۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود خواب میں دیکھ کے آ گئے۔ نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، سچ ہوتا ہے۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محل بنا ہوا ہے۔ جنتی تو پکے ہیں، آخرت میں جا کر تو جنتی ہوں گے ہی ہوں گے۔ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو رہ رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں جو دفن ہونے کی سعادت ہے، اس کو بھی فرمایا روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ گویا دنیا میں بھی جنت کے مزے لے رہے ہیں اور آخرت میں تو ہوئے گی جنت کے مزے۔ دوسرا خواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگوں کو پیش کیا جا رہا ہے۔ ان سب نے قمیص پہنے ہوئے ہیں، کسی کی قمیص چھاتی تک، کسی کی قمیص اس سے نیچے، کسی کی قمیص اس سے نیچے، اسی طرح کسی کی قمیص کس جگہ۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ پورے پاؤں کے نیچے تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے قمیص پہنا ہوا ہے، یہاں تک کہ چلتے ہوئے اس کو گھسیٹ کر چل رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا فما اولتہ یا رسول اللہ، تو اللہ کے رسول پھر آپ نے اس کی کیا تعبیر لی؟ فرمایا کہ دین، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دین میں کامل ہوں گے۔ وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عمر، کہ اللہ کے معاملے میں، یعنی اللہ کے معاملہ کیا ہے؟ اللہ کا دین ہے، اللہ کے احکام ہے۔ وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عمر، اس میں سب سے زیادہ سخت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے۔ تو گویا بتا دیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دین کی خوشخبری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی ہے کہ ان کے دین پر کبھی بھی شک نہیں کرنا، اور بلکہ حدیث میں فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی زبان اور دل پر حق کو جاری کر دیا ہے۔ تیسرا خواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ مجھے دودھ کا ایک پیالہ پیش کیا گیا،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دودھ کو نوش فرمایا اور یہاں تک خوب سیراب ہوئے. اس کے بعد جو دودھ بچا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا. تو صحابہ کرام نے پھر سوال کیا کہ آپ نے کیا تعبیر لی؟ تو فرمایا کہ میں نے علم کی تعبیر لی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ علمی اعتبار سے بہت اونچا ہوگا. اللہ اللہ اللہ